جب اس کو غسل دینے کے لیے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھا کہ اس شخص کا چہرہ کالے سور کی طرح ہو چکا ہے. فجر چھوڑ رہے، زہر چھوڑ رہے، عصر چھوڑ رہے، مغرب چھوڑ رہے، داڑیاں مڈا کے گٹروں میں پھینک رہے، زنا میں ڈوبے، پھر بھی ہاتھ سے جنت نہیں جاتی. ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جائے گا؟ سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ میرے ذمے سے باہر ہے. قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی فرما رہے ہیں، صادق و مصدوق فرما رہے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں. آئیے ذرا اگر سننا چاہتے ہیں تو دھڑکتے دل سے درۃ الناصحین کی ایک روایت سن لیں. اللہ کے رسول مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں اپنے اصحاب کے ساتھ جلوگر ہیں. میرے آقا اپنے صحابہ کے ساتھ جلوگر ہیں. ایسے میں ایک دیہاتی روتے ہوئے آتا ہے، ایک عربی دیہاتی ایک جوان روتے ہوئے آتا ہے اور روتے روتے آ کر کے بارگاہ رسالت میں کھڑا ہو جاتا ہے. میرے نبی جن کی شان یہ تھی کہ کسی کی آنکھ میں میرے آقا کبھی آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے، اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے جوان کیوں رو رہا ہے، تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ جوان کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میرا باپ مر چکا ہے، وہ دنیا سے چلا گیا، لیکن آقا میرے باپ کو نہ کوئی غسل دینے والا ہے نہ کوئی کفن پہنانے والا ہے. آقا میرے باپ کو غسل دینے والا گاؤں میں کوئی ملتا نہیں، دیہات میں کوئی ملتا نہیں، اور نہ کوئی اس کو کفن پہنانے والا ملتا ہے. یاد رکھنا جیتے جی جتنے ہوج موج کر لو ایک دن تو مرنا ہے میرے بھائی. اپنی جوانی پر کب تک غرور کرتے رہو گے؟ کب تک اپنی جوانی پر اپنے دولت پہ گھمنڈ کر کے خدا کو ناراض کرو گے؟ اس کے غضب کو کب تک چیلنج کرو گے؟ آخر موت ہے موت. کورونا کی وبا نے ہمیں جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا. ہاں جن کے پیچھے ہزاروں لوگ چلا کرتے تھے جب وہ مرے تو ان کے جنازے میں ان کے بیٹوں کو تک شریک ہونے کا موقع نہیں ملا. کیا یہ عبرت کی آنکھوں سے نہیں دیکھتے؟ کیا عبرت کی آنکھوں سے دیکھ کر ہوشیار نہیں ہوتے؟ اللہ اکبر. ہم نے تو دیکھ کر کے ایسے لوگوں کو سوچا تھا کہ جب ان کے جنازے اٹھیں گے تو لاکھوں لوگ ان کے جنازے میں رہیں گے، لیکن خود کے بیٹے بھی شریک نہ ہو سکے. کروڑوں پتی باپ کی جنازے میں، اربوں پتیوں کے جنازے میں، بڑے بڑے سردار لوگ، بڑے بڑے عزتدار کہلانے والے. کیا عبرت نہیں ہے؟ اللہ اکبر. اس لیے خدا کے غضب کو چیلنج مت کرو. نہ جوانی کے نشے میں، نہ دولت کے نشے میں، نہ طاقت کے نشے میں. ایک دن موت ہے موت. جسم کا رشتہ روح سے جب ٹوٹ جائے گا اس وقت کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا. اللہ مدد کرے تو اس کا کرم ہے، ورنہ پھر یاد رکھنا جب وہ عذاب دینے پر آئے، جب وہ سزا دینے پر آئے تو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی. وہ دیہاتی آقا کریم کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے آقا میرا باپ مر چکا ہے، اس کا انتقال ہو چکا ہے، اور اس کو نہ کوئی غسل دینے والا ہے نہ کوئی کفن پہنانے والا ہے. یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ میرے آقا نے کرم فرمایا اور اپنے دونوں یاروں کو سیدنا ابو بکر صدیق. کون ابو بکر؟ انبیاء کے بعد روئے زمین پر سب سے افضل ترین ہستی انسانوں میں کوئی ہے تو صدیق اکبر ہے. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ صدیق اکبر کو بھیجا، فاروق اعظم کو بھیجا، تم دونوں جاؤ اور جا کر کے اس کے باپ کو غسل دو اور اپنے ہاتھوں سے اس کے باپ کو کفن پہناؤ. جب یہ دونوں میرے آقا کے یار چلے اس دیہات میں پہنچے تو پہنچنے کے بعد کیا دیکھا؟ جب اس کو غسل دینے کے لیے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھا کہ اس شخص کا چہرہ کالے سور کی طرح ہو چکا. اس کا چہرہ کالے خنزیر کی طرح، کالے سور کی طرح. آپ سے میری گزارش ہے آپ ادھر توجہ کریں، جو بھی آئے گا وہ یہیں پر آئے گا. حضرت بھی تشریف لائیں گے تو یہیں آئیں گے. اگر آپ پیچھے دیکھیں گے تو شاید گفتگو آگے نہیں بڑھے گی. میری گزارش ہے جن کو اگر جانا ہے تو وہ چلے جائیں، لیکن جو سننا چاہتے ہیں وہ اس طرف توجہ کریں.
میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان پیش کرتا ہوں، میری طرف غور فرمائیں۔ صدیق اکبر اور فاروق اعظم جب یہ دونوں بزرگ اس کو غسل دینے کے لیے گئے اور چہرے سے چادر ہٹائی تو دیکھا کہ اس کا چہرہ کالا سور بن چکا ہے، خنزیر، جس کا نام سن کر بھی لوگوں کو گھن آتی ہے، آنا بھی چاہیے، فطری تقاضا۔ یہ دونوں حضرات نے بارگاہ رسالت میں قاصد بھیجا کہ یا رسول اللہ، جس شخص کو غسل کے لیے آپ نے بھیجا ہے اس کا چہرہ تو کالے سور کی طرح ہو گیا، ہم کیسے غسل دیں اس کو کیسے نہلائیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام بنفس نفیس خود چل کر اس دیہات میں تشریف لائے، دیہات میں آئے، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب دیکھا کہ اس کا چہرہ کالے سور کی طرح ہو گیا تو حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ اس کے چہرے کو ٹھیک کر دے، درست کر دے۔ حضور نے جیسی دعا کی اس کا چہرہ انسانوں کی طرح ہو گیا۔ جب اس کا چہرہ انسانوں کی طرح ہو گیا تو اس کو صحابہ نے غسل دیا، کفن پہنایا۔ غسل کفن کے بعد جب اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی تو نماز جنازہ کے بعد کسی نے کہا اب اس کو قبر میں رکھ رہے ہیں، ذرا ایک بار اس کا چہرہ تو دیکھ لو۔ جب نماز جنازہ کے بعد چہرہ دیکھا تو پھر اس کا چہرہ کالے سور کی طرح ہوا، اس کا چہرہ کالے خنزیر کی طرح ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا، رو گئے، رو پڑے صحابہ، اللہ سے ڈرنے والے تھے، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں تھا، ڈر پڑے، رو پڑے، عرض کرتے یا رسول اللہ، بار بار اس شخص کا چہرہ کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح کیوں ہو جاتا ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے سب کے سامنے اس کے بیٹے کو بلایا اور بیٹے کو بلا کر کے فرمایا، تو ہی بتا کہ یہ بار بار تیرے باپ کا چہرہ کالے سور کی طرح کیوں ہو جاتا ہے، کالے خنزیر کی طرح کیوں ہو جاتا ہے، بتا سچ سچ کہ وہ کیا کرتا تھا۔ تو اس کے بیٹے نے روتے ہوئے بتایا، یا رسول اللہ، وہ نماز کے وقت میں سو جایا کرتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ نماز میں کوتاہی کرتا تھا۔ صاحب درۃ الناصحین لکھتے ہیں اس وقت میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں نماز کو ترک کرے گا، جو شخص دنیا میں نماز کو چھوڑے گا، جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ کالے سور کی طرح ہوگا، کالے خنزیر کی طرح ہوگا۔ اے میری قوم کے جوانوں، اب میں تم سے پوچھتا ہوں، جس رسول کے کہنے پر تم نے اللہ کو ایک مانا، ہم نے اللہ کو ایک مانا، جس رسول کے کہنے پر ہم نے قرآن کو اللہ کی کتاب مانی، جس رسول کے کہنے پر ہم نے جنت کا وجود مانا، جہنم کا وجود مانا، ہم نے قبر کا عذاب مانا، ہم نے قبر کی نعمتیں مانی، سب کچھ تو رسول اللہ کے کہنے پہ مانا۔ اب یہ بات میرے آقا فرما رہے ہیں کہ جو شخص نماز میں کوتاہی کرے گا، جو شخص نماز نہیں پڑھے گا، جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ کالے سور کی طرح ہوگا۔ تھوڑی دیر ایمان والو، اپنے ایمان والے دھڑکتے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچو، اگر چہرے پہ پھنسی نکل آئے تو تم کسی محفل میں نہیں جاتے، اگر چہرے پہ پھنسی نکل آئے تو کتنا گھبرا جاتے ہو، کسی کے چہرے پہ سفید داغ آ جائے تو اس کا جینا دوبر ہو جاتا ہے، وہ موت مانگنے لگتا ہے۔ حالانکہ ایسا کرنا نہیں چاہیے، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، چہرے پہ پھنسی آ جائے تو اتنا بے چین ہوتے ہو، چہرے پہ سفید داغ آ جائے تو اتنا بے چین ہوتے ہو، چہرے پہ کوئی ایسا عیب آ جائے تو اتنا بے چین ہوتے ہو۔ لڑکیاں اسکول چھوڑ دیتی ہے، ولیمے کی دعوت چھوڑ دیتی ہے، شادی بیاہ میں شریک ہونا لوگ چھوڑ دیتے ہیں، کیوں؟ چہرے پہ پھنسی آ گئی، سفید داغ آ گیا، چہرے پہ ایسا ہو گیا، چہرے پہ ویسا ہو گیا، چہرے پہ سوجن آ گئی۔ نادان، پھنسی آ جائے، سوجن آ جائے، سفید داغ آ جائے تو وہ چہرہ لے کر کسی کے سامنے نہیں جاتا۔ جب نماز چھوڑنے کی وجہ سے، نماز ترک کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن تو 2-4 لوگ نہیں ہوں گے، 2-5 ہزار لوگ نہیں ہوں گے، 2-4 لاکھ لوگ نہیں ہوں گے، 2-4 کروڑ لوگ نہیں ہوں گے، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیدا ہونے والے قیامت تک کے انسان سب میدان محشر میں ہوں گے، خدا کا سامنا ہوگا۔ اے میرے بھائی سوچ تو صحیح، جب نماز چھوڑنے کی وجہ سے تیرا چہرہ کالے سور کی طرح ہو چکا ہوگا تو تو اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر کے آئے گا؟ لوگوں کے درمیان کیا منہ لے کر آئے گا؟ کیا دنیا صرف کھانے کمانے کے لیے ہے؟ کیا دنیا صرف عیش و عشرت کے لیے ہے؟ کیا دنیا صرف مال جمع کرنے کے لیے ہے؟ کیا دنیا صرف کھا کر کے سو جانے
کے لیے ہے. یاد رکھنا اگر کھانے سونے کا نام زندگی ہے, یہ کام تو کتے بلی بھی کرتے ہیں, کھاتے اور سو جاتے ہیں. کیا ہم کتے بلی ہیں؟ بتاؤ انسان میں اور کتے بلی میں فرق کیا ہے؟ کتے بلی اپنے لیے جیتے ہیں, انسان کو پیدا کیا گیا اللہ کے لیے, انسان کو پیدا کیا اللہ کی عبادت کے لیے. آؤ اپنی آخرت کو تباہ مت کرو, اپنی آخرت کو برباد